وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو انسان پیدا فرمایا ہے، اور تمام تعریفیں اور رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوں کہ جن کے بسبب انسان نے انسانیت کو سیکھا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننا، سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ، جس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں اپنی گزشتہ کلاسز میں، قرآن مجید کی بہت عظیم سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والوں کا، اس سورت کے پڑھنے والوں کو بہت بڑا اجر و ثواب اور قیامت والے دن یہ شفاعت کریں گی۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بیان کر دیا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بیان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا، اور پھر اس کی ایک صفت بیان فرمائی کہ یہ لا ریب فیہ ہے، اور پھر یہ بتایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اگلی 5 آیات میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگلی گویا کہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو متقی بن سکتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان میں ان کی صفات یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تمام صفات کے حامل کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں مفلحون، کامیاب ہونے والے۔ یہاں تک ہم جو ہے وہ جان چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ میں شروع کر رہا ہوں اس بات سے کہ الذین یؤمنون بالغیب اور والذین یؤمنون بما انزل میں فرق کیا ہے۔ ویسے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں دوبارہ سے کہ الذین یؤمنون بالغیب میں صرف اور صرف خبریں ہیں، اخبار ہیں، غیب کی خبریں، جنت، جہنم، قیامت، قبر،
یہ جو ہیں اس پر ایمان لانے والے دل سے، زبان سے اقرار کرنے والے اور اعمال میں اس کو ظاہر کرنے والے، یہ غیب میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک میں خبریں تو آتی ہی آتی ہیں، لیکن یہاں پر وہ احکام بھی آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتائے، احکامات کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تمہارے لیے حکم ہے، یہ تمہارے لیے منع ہے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک میں یہ بھی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پہ 3 قسم کی عبادات ذکر کی گئی ہیں، اور یہ 3 عبادات میں کیا چیز ہے؟ تینوں عبادات میں سے ایک عبادت ہے انسان کے دل کے اعمال، قلب، اعمال قلوب میں سے، اور دوسری عبادت ہے انسان کے بدن کی عبادات میں سے، اور تیسری عبادت ہے انسان کے مال کی عبادت۔ یعنی دل، جسم اور مال تینوں کو جو اللہ کے راستے میں لگانے والے ہیں، ان کے لیے اعلان ہے کس چیز کا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب چل رہے ہیں آیت نمبر 6 پہ، آیت نمبر 6 پہ چل رہے ہیں، اور اس پہ ذرا دیکھیے گا آیت نمبر 6 پہ اسلوب بالکل چینج ہو جائے گا، اور یہاں پہ بیان ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین کفروا، بے شک ان لوگوں نے، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم آپ کا انہیں ڈرانا یا آپ کا انہیں نہ ڈرانا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا انہیں ڈرانا یا آپ کا انہیں نہ ڈرانا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ لفظی ترجمہ دوبارہ سے جانیے اور پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کفر جو ہے یہ روٹ ورڈ نکلا ہوا ہے کاف فا را سے۔ یہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف فا را سے، کاف فا اور را۔ ویسے کفرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا، کسی چیز کو پھاڑ دینا، یہ کفر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور کھیتی باڑی کرنے والوں کو بھی کفار کے لفظ سے بولا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعجب الکفار نباتو، یہ آپ لوگوں نے اگر آیت سنی ہو تو میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، کہ یہ آیت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یعجب الکفار نباتہ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ کمثل غیث، جیسے کہ کوئی بارش ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، جو کفار، یہاں کفار سے مراد وہ مذہب میں کافر لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر کفار سے مراد جو نبات اور کھیتی باڑی کرنے والے، جیسے کہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے فلاح جو ہوتے ہیں، یعنی کسان جو ہوتے ہیں، ان کو جس طرح کر کے ان کا پودا جو ہے اچھا لگتا ہے۔ اعجب الکفار نباتو، یہاں پہ الکفار سے مراد وہ کسان ہیں جنہیں کفار کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کسانوں کو کافر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑنے والے ہوتے ہیں اور زمین میں چیزیں اگانے والے ہوتے ہیں۔ تو لفظی اعتبار سے کافارا، یہ روٹ ورڈ جو ہے پھاڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں انہیں
کفر کے ساتھ کیوں نسبت دی گئی؟ اصل میں یہ اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں، اس معاہدے کو پھاڑ رہے ہیں جس معاہدے کا ہر انسان نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، یقیناً تو ہمارا رب ہے، اور پھر آ کے دنیا میں انکار کر دیا۔ تو کفر کا لفظی معنی اس پھاڑنے کے معنی میں ہے، تو مراد اس سے لے لیا جاتا ہے اصطلاحی طور پہ انکار کرنے والے، انکار، کیونکہ یہ اس کو معاہدے کو توڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے سواءن۔ سواءن کا معنی ہے برابر، سین واو اور یا، سوا یا، کسی میں برابری کرنا، دو چیزوں کو ایک برابر کرنا، اس کے لیے ہوتا ہے سین واو یا، سویا، برابر کیا۔ سواءن مصدر ہے، سواءن آخر میں جو یہ یا ہے یہ حمزہ سے بدل جاتی ہے، اور واو جو ہے یہ الف ہو جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے سواءن۔ سواءن کا معنی ہے برابر، کسی چیز میں بھی برابری ہونا، یہ ہوتا ہے، اس معنی میں آتا ہے۔ علیہم، ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ اانذرتہم کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ الگ ہے، یہ جو حمزہ ہے یہ الگ ہے، اور انذرتہم آگے جو ہے یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اور انذرتہم میں بھی انذرتا یہ ایک الگ ہے اور ہم الگ ہے۔ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ استفہام کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن اگر شروع میں سوا، سویہ کی طرح کا کوئی ورب آ جائے، ساویہ کی طرح کا کوئی ورب آ جائے تو اس کو، یہ جو حمزہ ہے اس کو اس کے بعد والے کا اوپر ایک خاص عمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حمزہ جو ہے اس کو حمزہ تسویہ بولا جاتا ہے، حمزہ تسویہ، کہ برابر کرنے والا حمزہ، برابر کرنے والا حمزہ۔ انذرتہم کا معنی ہے نذیر، بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اسی سے آئی ہے کہ ڈرانے والا، ڈرانے والا، یہ نون، زال اور را سے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، اور ہم جو ہے یہ آگے پروناؤن ہے، اشارہ ہے اس ہم کا ان پیچھے کافروں کی طرف۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، ام جو ہے یہ حرف عطف ہوتا ہے، ام حرف عطف ہوتا ہے جو کہ جیسے اردو میں، عربی میں اور کے معنی میں، جی اسے جو ہے جیسے اور کے معنی میں ہوتا ہے، اس معنی میں یہ ام جو ہے وہ آتا ہے، اور ام میں بھی دو قسمیں ہیں لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ جو ہے وہ ہمیں یعنی سمجھ آ جائے۔ تو فرمایا اانذرتہم ام لم تنذرہم، اب یہ جو آگے لم ہے یہ نفی کے لیے ہے، اور انذرتا سے جو پیچھے انذرتا سے جو فعل تھا وہ ماضی تھا، اور تنذرہم یہ فعل مضارع ہے، تنذرہم یہ جو ہے وہ فعل مضارع ہے، ماضی اور مضارع۔ یہاں اس مضارع کے شروع میں، ماضی کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے جو اس ماضی کو اور اس مضارع کو ایک ہی زمانے میں کر رہا ہے، اور یہ جو لام میم آ رہا ہے یہ اس فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کے اب ایک اجمالی معنی کی طرف آئیں، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، یہ اس کے اوپر میں نقطہ بیان کروں گا، آپ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ کا ڈرانا یا آپ کا نہ ڈرانا ان پر علیہم برابر ہے،
ان پر برابر ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کو اگر عربی لغت کے اعتبار سے جانیے گا تو یہ سواء جو ہے یہ خبر مقدم ہے، یہ مبتدا نہیں ہے، یہ برابر خبر اس چیز کی دی جا رہی ہے کہ ان کا ڈرانا اور ان کو نہ ڈرانا برابر ہے۔ تو انذرتہم ام لم تنذرہم یہ ایک مبتدا مؤخر ہے، اور سواء علیہم خبر مقدم ہے۔ یہ مبتدا یا خبر کی باتیں شاید عام لوگوں کو سمجھ نہ آئیں، لیکن جو لوگ بھی تھوڑا سا عربی سے اٹیچ ہوتے ہیں ان کا بھی یہاں پہ ان کو بھی یہاں سے رہنمائی دینا یا اشارہ دینا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ کا انہیں ڈرانا یا آپ کا انہیں نہ ڈرانا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چلے وہ ہم سوال کے اوپر بحث کریں گے اگلی آیت کو پورا کرنے کے بعد، تاکہ اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی ہے اور اس میں اس آیت کی علت ہے یا وجہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ ختم کا معنی ہوتا ہے جب کسی چیز کو اینڈ کرنا، پورا کر دینا، اور اینڈ پہ آ کے اس پہ سٹیمپ کر دینا، یہ ہوتا ہے خاتمہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ کس چیز کی مہر لگا دی ہے؟ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اور آگے جملہ الگ ہے وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ غشاوہ کا معنی ہے پردہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ گویا کہ جب ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کی وجہ اور علت بیان کر دی کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر ثبت کر دی ہے، اور اس مہر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے طے ہو گیا ہے کہ وہ اپنے دلوں سے یا کانوں سے حق کو سن نہیں سکیں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غشاوہ کا معنی بصر جو ہے وہ انسان کے دیکھنے پہ ہوتا ہے، غشاوہ جو ہے وہ پردے کے معنی میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے کہ وہ دیکھ کر بھی صحیح ہدایت کا راستہ نہیں اپنا سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ دو آیتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اشکال پیدا کرتی ہیں، یا یہ دو آیتیں جو ہیں بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برابر ہے ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پہ، کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ، تو وہ دیکھ نہیں سکیں گے، یعنی حق کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ رزلٹ ان لوگوں کا کیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کا جو ہے وہ ایک نتیجہ ہے کہ بہت بڑے عذاب میں چلے جائیں گے۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو کفر ہوئے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ مہر تو اللہ نے ان کے دلوں پہ لگائی ہے۔ اللہ، اور یہاں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف میں اشارہ کر دوں گا کہ اس مہر سے مطلب کیا ہوتا ہے۔ کلا بران علی قلوبہم، ہم نے ایک قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کلا بران علی قلوبہم، سورۃ مطففین کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے جو یہ لوگ نہیں نہ مان رہے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے۔ ران کہتے ہیں عربی میں، رانا، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو فرمایا ان کے دلوں پہ مہر، یعنی ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہوا ہے۔ اور اس زنگ کو تعبیر اس لیے کیا جا رہا ہے اس طرح کے الفاظ سے کہ گویا کہ انہوں نے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، انکار کرتے رہے،
تو آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ اب طے ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر وہ دوبارہ سے مجھے بات ساری کی ساری ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے، جس کو میں نے کئی بار سمجھایا ہے، اور یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں مسئلہ تقدیر کو سمجھنا ہوگا۔ تقدیر کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ کافر ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں لکھ دیا کہ مسلمان ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے، یا جنتی بننے والے کا کمال کیا ہے؟ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں یعنی پیدا ابھی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے کہ اشقی ام سعید، کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ جو ہے وہ اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو پھر بندے کے اعمال کہاں گئے؟ تو یاد رکھ لیں اس مسئلے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ بدبخت ہے، یہ بخت والا ہے، نیک بخت ہے، اور یہ والا جو ہے اتنا اس کو مال ملے گا، اس کو اتنا جو ہے مصیبتیں ملے گی، فلاں فلاں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اس تقدیر کو سمجھنا یہ ہے، ذرا میں الفاظ بتا کے سمجھاتا ہوں، اگر میرے الفاظ پہ آپ غور کر لیں کہ جو انسان نے کرنا تھا، جو انسان نے کرنا تھا وہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا، یہی اللہ کے عالم الغیب ہونے کا مطلب ہے۔ اور جو اللہ کو پہلے سے پتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کے پیکج بنائے، اور وہ پیکج یہ اچھے والا، یہ برے والا، یہ اچھے والا اور یہ برے والا ڈال دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک نطفہ سے، اور پھر ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو جو ہے وہ ہدایت دے دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شاکر بنے یا کافر بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے۔ سورۃ انسان، جس کو ہم نے سورۃ یعنی دہر بھی کہتے ہیں، اس کے آیت نمبر 3 میں فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کی مرضی ہے کہ وہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے راستہ بتا دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اسی طرح فرمایا، الغرض مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے شاکر بننا ہے یا کافر بننا ہے، وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو پہلے سے علم تھا وہ اللہ نے لکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے لکھ کر پھر بندے پہ مسلط کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ اس مریض کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور وہ بیمار اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو قصور ڈاکٹر کا ہے؟ نہیں، کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا تھا اس لیے وہ مر گیا، نہیں، ڈاکٹر نے ایک حالات کا اندازہ لگایا اور اس نے لکھ دیا کہ اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کا اندازہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے
کہ یہ جو ہے وہ اعمال کر کے جنت میں جائیں گے اور یہ اعمال کر کے جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالی نے جو اختیار دیا ہے پھر اس کی لیمٹ ہے، اور وہ میں نے پیچھے دو دفعہ سمجھا چکا ہوں، ایک ہدی للمتقین میں اور ایک اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ بندے سے کرواتا ہے۔ نوٹ کر لیں اس کو، انسان اپنے عمل کا خالق نہیں ہے، یہ بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس سے نماز پڑھواتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس سے نیکی کا کام کرواتا ہے۔ اسی طرح میں اس الفاظ کو واضح اور کھل کے بیان کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو عقیدہ رکھنے میں ہو جائے کہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بندے سے کرواتا ہے۔ نوٹ کرنا اس بات کو، غلط کام بھی اللہ تعالیٰ ہی اس بندے سے کروا رہا ہوتا ہے۔ اس بندے نے جو غلط کام کو چن لیا تھا اس پر اس کی پکڑ آئی ہے اور وہ پہلا اختیار اس کے ذمہ ہے۔ باقی انسان کا ہر قدم اٹھانا اچھائی طرف یا برائی کی طرف وہ اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس اللہ کے امر سے پہلے کا جو سٹیپ ہے کہ انسان محنت کر کے اما شاکرن و اما کفورن میں چوائس کیا لیتا ہے، اچھے راستے پہ جانے کی یا برے راستے پہ جانے کی، وہ جو انسان کا اختیار کر کے کوشش کر کے چل پڑنا ہے اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف، یہ بندے کے اختیار میں۔ پہلے ایک راستہ تعین کر کے اور پھر اس کے لیے محنت کر کے چل پڑنا، یہ بندے کے اختیار میں۔ اس کے بعد وہ کام پورا کروانا نیکی ہے یا گناہ ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، بندہ خود سے نہیں کر رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب ہونا ہے وہ پہلے اس اختیار کا ہونا ہے۔ اس لیے یہ قرآن گمراہی ہے ان لوگوں کے لیے، گمراہی ہے، ضلالت ہے ان لوگوں کے لیے جو پیچھے سے برا سوچ کے، غلط سوچ کے کوشش کرتے ہیں، تو یہی قرآن ان کے لیے گمراہی ہے۔ اور یہی قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس قرآن مجید کو آ کے پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے اختیار اور چناؤ کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے، انسان اپنے اعمال کو سٹارٹ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے اور اسی پر اس کا محاسبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے کون سا راستہ چننا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یاد رکھ لیں کہ تقدیر کا سہارا لے کے کوئی انسان کسی عمل کو چھوڑنا یا کسی عمل کو کرنے کا سہارا نہیں لے سکتا۔ انسان کہے جی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ میری قسمت میں نہیں لکھا ہوا، فلانے کے پاس رزق نہیں ہے چونکہ میری قسمت میں نہیں لکھا ہوا، فلانے کے پاس رزق موجود ہے چونکہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا سہارا لینا کہنا جائز نہیں ہے۔ انسان کی قسمت میں وہ لکھا ہے جو اس نے محنت کر کے حاصل کرنا ہے، کروانا اس سے اللہ تعالیٰ نے، لیکن پہلی محنت تو اس نے کرنی ہے نا، پہلی محنت اس سے کرنی ہے نا۔ ویسے ایک بات مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا رزق اس کی بیوی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، یعنی انسان کو جو رزق ملتا ہے نا اس کی بیوی کی وجہ سے ملتا ہے، کہتے ہیں مشہور ہے، لیکن اللہ عالم اس کے پیچھے کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ وہ۔ اور ایک روایت پتہ نہیں بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے آ کے شکایت کی کہ جو ہے یعنی میں مالی لحاظ سے بہت تنگ ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شادی کر لے۔ اس نے کہا پھر کہا کہ میں مالی لحاظ سے بہت تنگ ہوں، فرمایا ایک اور شادی کر لے۔ پھر تیسری بار کوئی ایسی عورت آئی جس کی قسمت کی وجہ سے اس کے حالات بدل گئے۔ واللہ عالم یہ روایت کہاں ہے مجھے نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہنا کہ انسان کو رزق اس کی بیوی کی وجہ سے ملتا ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے الگ سے، وہ الگ سے لکھا ہوا ہے
کہ فلاں کو اتنا ملنا اور وہ اس کی کوشش کے نتیجے میں اس کے ساتھ آنا ہے۔ تو جس طرح کر کے ہم رزق حاصل کرنے میں تقدیر کا سہارا نہیں لیتے ہیں، اسی طرح نیک اعمال کرنے میں بھی کبھی کسی چیز کا سہارا نہیں لینا چاہیے کہ میں نیک اعمال تب کروں گا جب میری قسمت میں لکھا ہوگا۔ جب ہم یہ بات سمجھ گئے تو اب آتے ہیں واپس ان آیتوں کی طرف، اور ان آیتوں میں کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی اب وہ اپنے کفر پہ اصرار کرتے رہے اور اپنے کفر پہ ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نقطہ لگا رہتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر لگتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس دل میں وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ میں انسان ہوں اور میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور میں نے اس کے آگے جا کے جواب دینا ہے۔ ہم زندگی میں کتنے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، انہیں صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے کھانا کہاں سے ہے اور میں نے رہنا کہاں ہے اور میں نے کہاں سے جو ہے وہ مال حاصل کرنا ہے، بس۔ حمار باللیل حمار بالنہار وجیفۃ باللیل، رات دن کو گدھے کی طرح ہوتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ مردار کی طرح پڑے ہوتے ہیں، بس۔ اور ان کے اندر اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور کیا ہیں؟ بس صبح اٹھے، کھانا حاصل کیا، ادھر ادھر سے گھوم پھر کے کھا کے پیٹ بھرا، رات کو پھر سو گئے۔ آخر انسان کو فضیلت ان جانوروں پہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ انسان کو فکر ہو جائے کہ میں رب کا بندہ ہوں۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایسے لوگ جن کے دلوں پہ وہ نقطہ لگ کے مہر ثبت ہو گئی اور حق کی پھر پہچان ختم ہو گئی، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک میں نقطہ پوائنٹ بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا ان آیتوں پہ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ یہ انذار، ڈرانے والا کون ہے؟ ڈرانے والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، لیکن سواء علیہم بولا گیا ہے، سواء علیک نہیں بولا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے برابر ہے انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر سواء علیک نہیں بولا گیا، برابر ہے ان پر ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا۔ یہاں پر ایک میں پوائنٹ لینا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ کافر اور مرتد لوگوں کو یا برے لوگوں کو میں کہہ کے تھک گیا ہوں، تبلیغ کر کے تھک گیا ہوں، رشتہ داروں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، اپنے بچوں کو یا اپنے بڑوں کو میں کہہ کے تھک گیا ہوں، تھک گئی ہوں، اب یہ برابر ہے؟ نہیں، سواء علیہم، سواء علیک نہیں، برابر ہے ان پر، آپ کے لیے برابر نہیں ہے۔ آپ پھر بھی ڈراتے رہیں، آپ اپنی محنت جاری رکھیں اور کوشش رکھیں، یہ برابر ان کے لیے ہے، آپ کے لیے برابر نہیں ہے۔ ذرا یہ نوٹ کر لیں اس بات کو جی۔ سواء علیہم اانذرتہم یعنی برابر ہے ان پر، یہ جو چیز آ رہی ہے وہ ان کے لیے سیم ہے۔ آپ کی طرف سے ڈانٹ، آپ کی طرف سے ڈرانا، آپ کی طرف سے ان کا جو ہے وہ واضح و نصیحت کرنا، لیکن آپ کے لیے وہ برابر نہیں ہے۔ آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ ملے گا،
جو آپ اس لیے سواء علیہم بولا ہے، سواء علیک کا تو نہیں نہ بولا، آپ کے لیے برابر ہے. آپ ان کو ڈرائیں نہیں ڈرائیں یہ آپ پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن علیہم کی نسبت ان پر ڈالی گئی ہے. اس بات کو جو ہے وہ سمجھ لیجئے. تو فرمایا جو کام کرنے والا ہے نا، جو کام کرنے والا ہے نا اللہ کے راستے میں، اس کے لیے یہ کبھی مایوس ہونے والے کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کہے جی بات ختم، میں تو مایوس ہوں یہ لوگوں سے فلاں سے فلاں سے. اچھا میں ایک بات آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، معاشرے میں ہمارے پاس نیگیٹو لوگ جو نیگیٹو ذہن رکھنے والے بہت زیادہ ہیں. کیا مطلب ہے نیگیٹو؟ کسی کے پاس بیٹھو نا تو یہ الفاظ فوری شروع ہو جاتے ہیں، لو یہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے سیاست کے بارے میں، چاہے مذہب کے بارے میں، چاہے دین داروں کے بارے میں، چاہے رشتہ داروں کے بارے میں بات شروع کرنی ہے تو نیگیٹو پوائنٹ اٹھا کے کرنی ہے. اچھائیاں نہیں دیکھنی ہے، برائیاں دیکھنی ہے. یا اگر وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آگے 6 سپارے کے شروع میں جا کے کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب اللہ الجہر، میں آیت سامنے کر کے دکھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 نمبر میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے الجہر بالسوء من القول، باتیں بری باتیں اونچی اونچی کرتے رہنا، فلانا برا فلانا برا فلانا برا. ہاں اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو اپنی مظلومیت کی آپ داء اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسے لوگ بن جانا، پوچھا جائے کاروبار کیسے، یار بہت برے ہیں، کیسے زندگی گزر رہی، بہت برے ہیں، لوگ کیسے، سارے ہی ایسے، فلاں مسجد میں گئے وہ سارے یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، او فلاں سارے ہی ہے. بھائی اس باتوں کو چھوڑ دے. اس لیے ہمیشہ اچھائی کی امید لگا کے چلیں. اور یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں کیسا کرتا ہے. اگر اچھا گمان ذہن میں لوگے نا تو چیزیں اچھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر اپنا ذہن بدل لوگے نا تو وہی چیزیں بری ہو جائیں گی. اس لیے یہ ساری بات میں نے کی ہے سواء علیکا میں اور سواء علیہم میں. تو اللہ تعالیٰ نے برابر ہے آپ پر نہیں کہا، برابر ان پر ہے. آپ انہیں ڈرا رہے ہیں، آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور پھر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اب یہ کیا مخصوص لوگ تھے؟ کیا کافر کبھی ایمان نہیں لائیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں پہلے 5 آیات میں متقین بتائے، نیک لوگ، یہ کتاب جن کے لیے ہدایت ہے، غیب پہ ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، رزق میں سے خرچ کرنے والے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. اب لازمی تھا کہ ایک تعارف کرایا جائے، اور عربی کا ایک محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادیہا، ایک چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. جب کسی سے پوچھا جائے نا کہ گرم کیا چیز ہے، بھائی جو ٹھنڈا نہیں ہوتا وہ گرم ہے، سردی گرمی کے اپوزٹ ہے. تو جب متقین بتایا گیا تو متقین کی زیادہ وضاحت اس سے ہے کہ پتہ چلے کہ کافر کون ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کافر جو اپنے کفر پہ اصرار کرتے رہے، جن کا اللہ کو پتا تھا، اور خطاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ. اب ہمارے لیے ان آیات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کافروں کی طرح نہیں بننا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دے گا. اور یہ نہیں کہنا کہ یہ آیات نبی کے دور کے لیے ختم، وہ کافر یقیناً اس دور میں تھے جن پہ یہ مہر لگی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈل گیا اور وہ عذاب عظیم کے مستحق ہوئے. جن پہ نبی کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہو گیا تھا، وہ کافر تھے جو اللہ کے نبی کے دور میں آخر وقت تک مسلمان نہیں ہوئے.
جن کا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اور جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے بارے میں بتایا تھا. اور ان آیات سے قیامت تک کے لیے سبق یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کفر پہ اتنا اصرار نہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جائے، اور جب مہر لگ جائے گی تو پھر دردناک عذاب، پھر بہت بڑا عذاب کا مستحق بن جائے گا. اور یہ نوٹ کر لیں کہ کوئی انسان کہے کہ جی ان کا کیا قصور ہے جب اللہ نے انہیں رد کر دیا. نہیں، پہلی کوشش پہ جب نہیں مانے ہیں تو پھر اگلا کام اللہ تعالیٰ نے ان کو برائی پہ لگا دیا. پہلا سٹیپ، میں دوبارہ اس تقدیر کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، اور میں دوبارہ وہی بات سمجھا رہا ہوں جو میں نے ہدایت ہدی للمتقین میں بتائی تھی، کہ وہ اس قول کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے؟ تو فرمایا ایک قدم اٹھاؤ. اس نے کہا جی میں ایک قدم اٹھاؤ. اس نے اٹھا لیا. اب اسے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ. اس نے کہا میں دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ تو فرمایا یہ ایک قدم اٹھانا تیرا اختیار ہے، اچھائی کی طرف، برائی کی طرف. اگلا قدم اٹھوانا وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. یہ نماز پڑھنا یا وہ غلط کام کرنا وہ اللہ تعالیٰ اس سے کرواتا ہے. وہ انسان اپنے عمل کا خالق نہیں ہے، خالق اس کے عمل کا اللہ ہی ہے. لیکن انسان نے جو پہلی محنت کر کے اس کی طرف کوشش کی ہے، اس پر انسان کا محاسبہ ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے. اور اشارتاً ذکر کر دوں، وہ ایک حدیث سنی ہوگی ہم نے نا، وہ جس نے 100 قتل کیے تھے اور توبہ کے لیے چل پڑا تھا نا، تو راستے میں موت آ گئی تھی، تو اس کی وہ کوشش توبہ کرنے کی طرف جانے کی، اس کو توبہ ہی سمجھا گیا اور رحمت کے فرشتے اس کو لے کے گئے. رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے. اور دوسری طرف ایک وہ حدیث بھی میں نے بیان کی تھی صحیح البخاری کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کے آپس میں لڑ پڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں. کہا گیا یہ قاتل تو جا رہا ہے، مقتول کیوں؟ فرمایا انہ کان حریص علی قتل اخیہ، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا بضد تھا، پورا اصرار تھا. وہ اس کا وار چل گیا، اس کا نہیں چلا. اس لیے یہاں پر یہ نہیں کہنا کہ جب اللہ نے کافروں کو کافر کر دیا تو ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے. بھائی انہوں نے اپنے وہ اختیارات جو ہے وہ غلط استعمال کر کے کفر پہ اصرار کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ اب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک یا ان کی آخری موت تک جو ہے ان پہ اسلام لانے والا جو اختیار تھا وہ بھی چھین لیا گیا ان کے پہلے اصرار کی وجہ سے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بیان فرمایا ہے، اور پچھلی جو ہے وہ 3 آیات میں الف لام میم اور الف لام کو چھوڑ دیں، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے ان تک تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بیان فرمایا ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کے شروع سے اس کا ایک تیسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان دونوں درجوں کے درمیان میں ہیں. بظاہر ان دونوں کے درمیان میں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بھی آگے بڑھ کے ہوں، لیکن ایک لحاظ سے ان دونوں کے درمیان میں ہیں. بظاہر دیکھنے میں کہ نہ پورے طرح مومن ہے اور نہ ہی پوری طرح جو ہے وہ کافر ہے، وہ بظاہر ان کے درمیان میں ہے. تو وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ آیات ہم انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں پڑھیں گے. آج کی آیات میں میرے اور آپ کے لیے مسئلہ تقدیر کا سمجھنا، اور آج کی ان آیات میں یہ سمجھنا کہ نیکی کرنے والے کے لیے، دعوت دینے والے کے لیے آگے والے کا ماننا یا نہ ماننا برابر نہیں ہوتا ہے. دعوت دینے والے کے لیے اجر ہوتا ہی ہوتا ہے. وہ جو آگے والا ہوتا ہے اس پہ چیز برابر ہو سکتی ہے، لیکن جو دعوت دینے والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا ہے. ان 2 پوائنٹ کو آج ان آیات میں سمجھ لیجئے. ابھی ایک ذہن میں میرے ایک بات آ گئی، ایک آیت آ گئی ہے، اس کو میں یہاں پہ
یعنی اشارہ کر دینا چاہتا ہوں اسی مفہوم کو سواء علیہم کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اشارہ فرمایا ہے سورۃ شعراء میں 136 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے بارے میں فرمایا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. وہاں پر بھی وہی کہتے ہیں کہ برابر ہے ہمارے پہ، قالوا سواء علینا برابر ہے ہمارے پہ، اوعظت تم واعظ کر کے ہمیں سمجھا، ام لم تکن من الواعظین یا تم واعظ نہ کر ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں ہیں. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے علینا سواء علینا کی نسبت ان کی طرف کی ہے، لہٰذا دعوت دین کا کام کرنے والوں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، انہیں اللہ کا پیغام ہر صورت میں پہنچانا ہے اور اس میں روکنا نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کی سمجھنے کی اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.